من حيث اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. بعد مغرب کل آپ نے دعوت کام 8:15 بجے 8:15 کی مجلس 8:30 سے شام کی نماز سبق پڑھائیں گے انشاءاللہ. التعليل تمشي أختك المريم بذلك خبرك وقد أحضروا مراجعا وأن لا تقبل التجاوز منها فتقول هل أدلكم على من يكفر فأجيبت فجاءت بأمه فقبلت فجها فرجعناك إلى أمك فيتقر عنها بلقائك ولا تحزن حينئذ وقتلت نفسا والقبطي في مصر قد تممت لقتله من جهة فرعون فنجيناك من الغم وفتناك فتونا اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك وخلصناك منه فلبثت سنين 10 في أهل مدين بعد مجيئك إليها من مصر عند شعيب النبي وتزوجك بابنته ثم جئت على قدرك. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. اس تعلیل ہے تمشی یعنی علت کے لیے اس لیے اور تعلیل کی ضرورت نہیں اس ظرفیہ ہے. جس وقت تمشی اختک آپ کی بہن چل رہی تھی حضرت مریم لتعرف خبرک تاکہ آپ کی خبر کو معلوم کرے آپ کے حالات کو معلوم کرے. فقد احضروا مراضع اور بتحقیق حاضر کیے تھے فرعون اور فرعون کے خدام نے مراضع دودھ پلانے والیوں کو مرضعتن کی جمع وانت لا تقبل ثدی واحدۃ منها اور آپ کسی ایک کے سینے اور پستان کو قبول نہیں کرتی تھی. فتقول پس کہا آپ کی بہن نے هل ادلکم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں کیا میں تم کو بتلا دوں علامن رہنمائی کروں علامن اس عورت پر یکفلہ جو ان کی نگرانی اور خبرگیری کرے ان کی کفالت اور تربیت کرے. فأجیب ادلکم علامن فأجیبت تو بہن کی بات مان لی گئی اور ان سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ماں معلوم ہے. اس نے کہا نہیں میری والدہ بہت خوشبودار قسم کی عورت ہے تو بچے ان کی سینے اور دودھ کو پسند کرتے ہیں. فجاءت بأمہ اپنی والدہ کو لے کر آئی. پھر والدہ نے شرط لگائی کہ میں تو اپنے گھر پر پلاؤں گی
اپنے گھر میں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. فقبل ثدیہا، ان کی سینے کو، ان کی پستان کو قبول کیا. فرجعناک الی امک، ہم نے آپ کو واپس کیا آپ کی والدہ کی طرف. کہ تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے. آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا کنایہ ہے خوشی سے، اس لیے خوشی میں آنکھیں ٹھنڈی. آپ کو بتایا تھا کہ مشہور یہ ہے کہ سرور اور خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں. یعنی خوشی کے وقت بھی آدمی روتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ رونے کی بہت ساری قسمیں ہیں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس لفظ میں کہ فرحمنی، فا فرح، خوشی کی وجہ سے بھی رونا ہوتا ہے. فا خوف، ڈرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور فرحمنی حمزہ، اجرت، لوگ اجرت پر عورتوں کو لاتے تھے اور وہ اجرت کی وجہ سے روتی تھی. رحم اور رقت کی وجہ سے، کسی کا دل نرم ہو تو جب دوسرے لوگ روتے ہیں تو یہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے ان کے ساتھ. اور حزن، غم کی وجہ سے بھی رونا ہوتا ہے. میم موافقت، سب روتے ہیں تو یہ بھی روتا ہے اگر کچھ نہیں سمجھتے تقریر کو. انگلش میں تقریر ہو رہی ہے، لوگ بھی رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہا ہے. اور موافقت، منافقت کی وجہ سے. نمبر 2 میم منافقت، یعنی منافقانہ رونا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی رو رہے تھے حالانکہ مغموم نہیں تھے، ایسے رو رہے تھے، اوپر سے، اندر سے نہیں رو رہے تھے، تو اس کو کہیں گے منافقت کا رونا. مرض کا رونا، بیماری کی وجہ سے، تو یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. اور محبت کی وجہ سے رونا، کسی کے محبت کی فراق میں روتے ہیں، یہ بھی رونا ہے. تو نیم میں 4 آ گئے: موافقت، منافقت، مرض، محبت. اور نون جبن، بزدلی کی وجہ سے. آدمی بزدل ہو تو خواہ ڈرتا ہے اور روتا ہے. تو بس اتنا ہے، اور آگے یا زائد ہو جائے گا. تو کبھی کبھی غم کی وجہ سے رونا، کبھی خوشی کی وجہ سے رونا. فلا تحزن، اور آپ غمگین نہ ہو جائیں. دوسری جگہ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اس وقت وقتلت نفسا، اور آپ نے قتل کیا نفس کو. ایک آدمی کو غلطی سے قتل کیا تھا، قبطی تھا، جس کا نام تھا مسٹر قاب، قاف الف با، مصر میں. فاغتممت لقتلہ، پس آپ مغموم ہو گئے ان کے قتل کی وجہ سے. من جہت فرعون، فرعون کی طرف سے آپ کو غم اور فکر لاحق ہو گئی کہ فرعون کیا کرے گا. فنجیناک من الغم، پس آپ کو ہم نے نجات دی غم اور فکر سے. وفتناک فتونا، اور آپ کو امتحان میں ڈالا. فتونا، اور آپ کو ڈال دیا فتوناً، امتحان میں. آپ کو ڈال دیا امتحان میں، فتوناً، اچھی طرح امتحان میں اور آزمائش میں ہم نے آپ کو ڈالا. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سعید ابن جبیر کو حدیث الفتون بتائی ہے. یعنی سعید ابن جبیر ابن عباس سے حدیث الفتون کو نقل کرتے ہیں. اس میں اکثر چیزیں وہ ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، لیکن اس ترتیب سے، جو ترتیب سے بیان کی گئی ہے، اسرائیلی روایت ہے. اگرچہ جو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے. ابن عباس سے پوچھا حدیث الفتون کیا ہے؟ ابن عباس نے فرمایا کہ حدیث الفتون یہ ہے کہ اس کا حمل اس سال ہوا جو سال قتل کا تھا، بچوں کے قتل کا. دیکھو یہ ایک آزمائش اور ایک امتحان ہوا. دوسرا امتحان یہ ہوا کہ ان کو اس میں ڈالا، پانی میں ڈالا، دریا میں.
اور اللہ تعالیٰ نے پھر بچایا، یہ بھی امتحان ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ سینہ نہیں لے رہے تھے اور دودھ نہیں پی رہی تھے، یہ بھی امتحان ہے کہ کہیں مر نہ جائے۔ چوتھا امتحان یہ فرعون کی داڑھی بچپن میں پکڑی، جس کے نتیجے میں قتل کا خطرہ پیدا ہوا۔ پانچواں امتحان یہ ہے کہ انگارے کو اپنی منہ میں رکھا، جس کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اختبار و امتحان یہ ہے جب 30 سال کی عمر میں ہو گئے یا اس سے پہلے تو قبطی کو قتل کیا، جس کے بعد ان کے قتل کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد امتحان یہ ہے کہ مفارقت الام، مفارقت الاخ، مفارقت مصر، اس میں مبتلا ہو گئے اور مدین کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد راستے میں انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بھوک لگی، اور اس کے بعد پھر خوف طاری ہو گیا، جس وقت جا رہے تھے تو خوف تھا۔ پھر اپنے آپ کو اجیر بنایا، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اجیر بن گئے اور مزدوری کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب آ رہے تھے تو سخت سردی کے موسم میں وہ فتون اور اس امتحان میں مبتلا ہو گئے۔ سردی کا موسم ہے، برف پڑ رہی ہے اور کچھ اسباب نہیں ہیں، اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرعون کے دربار میں کلمہ حق کو پیش کرنا، اسی طرح ہوتے ہوتے کافی ساری فتون بیان کیے ہیں۔ اس ترتیب سے قصہ اسرائیلیات میں سے اگرچہ اجزاء صحیح ہیں۔ فرماتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اختبرناک، ہم نے آپ کا ابتلا امتحان لیا، جانچ لیا، بالایقاع فی غیر ذالک، واقع کر دیا اس کے علاوہ اور مصیبتوں میں، وَخَلَّصْنَاكَ مِنْهُ، اور آپ کو نجات دی منہ اس فتون سے، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پس آپ نے گزارے، فَلَبِثْتَ آپ ٹھہرے، سنین 10 سال، فی اہل مدین، مدین والوں میں، بعد مجیئک الیہا من مصر، مصر سے آنے کے بعد آپ وہاں پہنچے۔ کہاں؟ شعیب علیہ السلام کے پاس جو نبی ہیں، وہ تزوجک بابنتہ، اور آپ کے نکاح کے بعد ان کی لڑکی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، دوسرے انبیاء کا ذکر ہے، تو اس کے بعد ہے کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ان انبیاء کے بعد جن میں شعیب علیہ السلام بھی ہے، اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی زندگی کو بھی نہیں پایا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ثم بعثنا من بعدہم کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ من بعد وفاتہم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ من بعد بعثتہم ہو۔ اگر من بعد بعثتہم ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت پہلی تھی، ہو سکتا ہے کیا بلکہ یقینی ہے کہ ان کی بعثت پہلی تھی، اس لیے کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کو، ان کی بیٹیاں پانی لینے کے لیے آئی تھیں۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر آپ آئے وادی کی طرف، علی قدر ایک خاص مدت کے بعد، علی قدر علی مقدار من المدت، خاص مدت کے بعد آپ آئے مصر کی طرف، اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو قدر ان کی ایک معنی ہے خاص مقدار، مدت، خاص مدت۔ دوسرا معنی یہ ہے
ثم جئتا پھر آپ آئے اور پہنچ گئے علی قدر نبوت کے مرتبے پر اے موسیٰ علیہ السلام. تو قدر سے مراد ہے نبوت کا مرتبہ. تیسرا معنی یہ ہے کہ ثم جئتا پھر آپ آئے علی قدر ایک مکان معین مکان متعین پر وحی لینے کے لیے. مکان متعین تو ہے یا قدر زمان متعین مکان متعین یا زمان متعین. تو قدر کی یہ 4 معنی ہو گئے. یہ علمی بالرسالت میرے علم میں رسالت کے لیے جئت بالرسالت اور وہ 40 سال ہے آپ کی عمر میں سے. تو علی قدر مصنف نے دوسرے معنی کی طرف اشارہ کیا. پہلا معنی تو یہ ہے کہ خاص مدت کے بعد آ گئے. دوسرا معنی یہ ہے کہ نبوت کے مرتبے پر آ گئے یعنی 40 سال آپ کی عمر میں. اے موسیٰ علیہ السلام اس میں یا موسیٰ علیہ السلام بار بار آتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ کی قبیلے سے. واصطنعتک لنفسی اور میں نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پسند کر لیا. لنفسی لرسالت نفسی اپنی رسالت کے لیے تاکہ آپ میری رسالت کو پہنچا دیں. اذهب انت واخوک بآیاتی چلے جائیں آپ اور آپ کا بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا لوگوں کے پاس اور فرعون وغیرہ کے پاس. بآیاتی میری آیات کے ساتھ. ابتدا میں 2 معجزے تھے اور آخر میں متعدد معجزات ہو گئے تھے. اس لیے مصنف نے کہا بآیاتی التسعی آیات 9 عصا ہے ید بیضا ہے 2. اس کے بعد فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع والدم آیات مفصلات. یہ 5 اور 2 7 ہو گئے. اور اس کے بعد 2 اور معجزات کیا ہے؟ نقص من الثمرات کہ ان کے ثمرات پر قادثانی پڑ گئی اور ثمرات یکدم ختم ہو گئے. تو نقص الثمرات یہ بھی ایک معجزہ تھا تاکہ وہ تسلیم کرے نبوت کو لیکن انہوں نے نہیں مانا. اور نمبر 9 ربنا اطمس علی اموالہم واشتد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. ان کے مال مٹ گئے یعنی پھلوں کے علاوہ دوسرے مال مٹ گئے برباد ہو گئے. تو یہ 9 معجزات اور بعض ان 9 کے علاوہ اور کہتے ہیں لیکن مشہور یہ ہے اور ان کا یاد کرنا بھی آسان ہے کہ 9 معجزات کیا ہے. عصا اور ید بیضا یہ 2 معجزے تو باہر بچوں اور عوام کو بھی یاد ہیں اور اس کے علاوہ جو 5 ہیں وہ ایک آیت میں مذکور ہے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل اس آیت کریمہ میں. اور 2 نقص من الثمرات و طمس الاموال. ولا تنیا فی ذکری اور سستی نہ کرے. لا تفترا سستی نہ کرے چستی کرے. فی ذکری میرے ذکر میں. ذکر ہر وقت کرتے رہے تسبیح وغیرہ کرتے رہیے. اذهبا الى فرعون انه طغى دونوں چلے جائیں فرعون کے پاس. دونوں فرعون کے پاس چلے جائیں. یہ فرعون کے پاس جانے کی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں ہوئی, حضرت ہارون علیہ السلام کو مصر میں ہوئی, یا دونوں کو یہ وحی مصر میں ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. انہو طغی بے شک وہ سرکش بن گیا ہے.
فقط تجاوز عن الحد ادعاء الربوبیت، اپنے آپ کو رب کہتا ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر معجزات پیش کیے اور اکرام والے الفاظ استعمال کیے، حاشیہ میں لکھا ہے اے ابو العباس، اے ابو الولید، اے ابو مرہ، دشمن کے لیے کڑوا، آپ ہمارا پروگرام مان لیں تو آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آخرت میں ایسی جوانی ہے جس کے بعد بڑھاپا نہیں، آپ کو ایسی بادشاہی ملے گی جو بادشاہی کبھی زائل نہیں ہوگی. تو وہ نرم ہو گیا. تو اس کے پاس قارون بیٹھا تھا. قارون نے کہا تم عجیب آدمی ہو، آپ رب ہونے سے مربوب بننا چاہتے ہیں. آپ رب ہے تو اب مربوب بننا چاہتے ہیں، اور آپ معبود ہے تو عبد بننا چاہتے ہیں. ایسا مت کرو. وہ کہتے ہیں قارون جو چمچا تھا، چمچے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا چمچا تیرا. اس نے کہا پیشہ تیرا، میں نے کہا چرچا تیرا. چرچا سے مانے تشہیر. اس چمچے نے اس کو منع کیا کہ ایسا مت کرو. واللہ اعلم، بہرحال جو بھی ہو وہ کفر پر مرا. فقولا لہو قولا لینا، آپ کہہ دیں اس سے قولا لینا، نرم بات، نرم کلام کہے. یا ابا الولید، یا ابا العباس. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنیت، حالانکہ کنیت پتہ نہیں اس زمانے میں ان لوگوں میں کنیت تھی یا نہیں تھی. کنیت عرب میں ہوتی ہے، عجم میں کنیت سنت نہیں ہوتی. قولا لینا، نرم قول، فی رجوع عن ذالک. کہتے ہیں کہ ہارون الرشید سے ایک عالم نے سخت بات کی. ہارون الرشید نے کہا دیکھو میں فرعون سے سخت نہیں ہوں اور تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے نہیں ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ فقولا لہ قولا لینا، اور آپ میرے ساتھ اتنی سخت بات کرتے ہیں. یہ رجوعہ عن ذالک، یہ رجوعہ اس کے واپس ہونے میں کفر سے، یعنی نرم بات کہیں تاکہ وہ اپنے کفر سے واپس ہو جائے. اس کو کفر سے واپس کرنے کے لیے نرم بات کہیں. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ یتذکر نصیحت قبول کرے، او یخشی یا ڈر جائے. یتذکر نصیحت قبول کرے قبل المعجزہ، او یخشی یا ڈر جائے بعد المعجزہ. یا یتذکر علی توہم الصدق، جب اس کو سچائی کا یقین نہیں، سچائی کا گمان ہے تو یتذکر. اور او یخشی علی تحقق الصدق، اگر اس کو صدق کا یقین ہوا تو ممکن ہے کہ یخشی ڈر جائے. اور نمبر 3 لعلہ یتذکر، یعنی فیرجع عن الانکار، نصیحت لے لے اور انکار سے رجوع کرے. او یخشی یا ڈر جائے فیترک الانکار، انکار چھوڑ دے گا، خاموش ہو جائے گا. تو یہ تین فرق ہے یتذکر اور یخشی کے درمیان جو آپ نے سنے. یتذکر یتعظ، وعظ لے لے یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے. والترجی بالنسبت الیہما، اشکال کا جواب ہے کہ امید ہے کہ وہ نصیحت لے لے. امید تو وہ کہتا ہے جس کو کسی چیز کا انجام اور عاقبت معلوم نہ ہو. جیسے امید ہے میں آ جاؤں گا، ممکن ہے کہ نہ آؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے. کہتے ہیں یہ امید بالنسبت الی المخاطبین ہے، امید بالنسبت الی المتکلم نہیں ہے. یعنی آپ کے لیے آپ امید رکھیں کہ وہ نصیحت لے لے گا، آپ امید رکھیں کہ وہ ڈر جائے گا. امید آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں.
بالنسبت الیہما، یہ ترجی اور امید بالنسبت الی موسیٰ و ہارون علیہم السلام ہے، لعلمہ تعالی بانہ لا یرجع، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بدماش کفر نہیں چھوڑے گا، لا یرجع عن الکفر۔ قالا، کہنے لگے دونوں، ربنا اننا نخاف، اے اللہ ہم کو خوف ہے، ان یفرط علینا او ان یطغى، ان یفرط علینا وہ ہم پر زیادتی کرے گا، او ان یطغى یا وہ سرکش بن جائے گا۔ ان دونوں میں بھی ایک فرق یہ ہے کہ ان یفرط علینا قبل المعجزت او ان یطغى بعد ظہور المعجزت، ایک یا نمبر 2 ان یفرط علینا قبل اتمام الدعوت، دعوت کی بات سننے سے پہلے یا درمیان میں وہ زیادتی شروع کرے گا، او ان یطغى بعد اتمام المعجزت، توبہ بعد اتمام الدعوت، قبل اتمام الدعوہ اور بعد اتمام الدعوہ۔ یا تیسرا کہ ان یفرط علینا کہ وہ ہماری شان میں گستاخی کرے گا، او ان یطغى یا اے اللہ تعالیٰ آپ کی شان میں گستاخی کرے گا، یفرط علینا اے علی رسالتنا، او ان یطغى فی شانک۔ مصنف نے کہا ان یفرط علینا ان یعجل بالعقوبت، سزا جلدی دے گا، او ان یطغى یا تکبر کرے گا۔ تو سزا دینا تکبر کرنا الگ الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون ڈرے نہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ اصل کام رہ جائے گا، اگر اس نے زیادتی کی یا اس نے تکبر کیا تو جو اصل کام ہے وہ رہ جائے گا، تبلیغ کا کام ناقص رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نہ ڈریں، لا تخافا، آپ نہ ڈریں، اس وقت وہ مرعوب ہو جائے گا۔ اننی معکما اسمع و ارا، یقیناً میں آپ کے ساتھ ہوں، ساتھ ہونے کا مطلب دعونی، میری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ متشابہات کی تعویل مت کرو، یہاں سب تعویل کرتے ہیں، معکما کے معنی دعونی، اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، کما یلیق بشانہ، اور اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اسمع ما یقول، میں اس کی بات کو سنتا ہوں، و ارا، اور میں دیکھتا ہوں جو وہ کرتے ہیں، اسمع الاقوال و ارى الافعال، فاتیاہ، اس کے پاس آ جاؤ، فقولا، کہو، انا رسول ربک، بے شک ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں آپ کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو شام بھیج دیں، یعنی ان کو توحید کی دعوت بھی دیں، توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی نجات کی بات بھی کرے۔ معلوم ہوا کہ جو رسول آتا ہے بطور خلیفہ، تو اس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو توحید اور کی دعوت دے گا، شرک سے لوگوں کو بچائے گا، لوگوں کی ظاہری مسائل کو بھی حل کرے گا۔ لوگوں کی ظاہری مسائل یہ ہے کہ وہ مصیبت میں مبتلا تھے اور فرعون کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے، تو اس لیے فارسل معنا بنی اسرائیل، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ نجات پا جائیں۔ جیسے سورہ نمل میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے خواتین و حضرات، اسکنوا ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنی قوم کے لیے خیر کو سوچا۔ الی الشام ولا تعذبہم، اور ان کو تکلیفیں مت دو، ان سے کام لیتے تھے مشقت کے کام اور ان کو تنخواہ نہیں دیتے۔ خل عنہم من استعمالک ایاہم، خل عنہم یعنی آپ الگ ہو جائے ان سے، کھول دے ان کو
خل خل القید والاسرى عنہم، ان سے کھول دے پابندیوں کو، من استعمالک ایاہم، اس لیے کہ تم ان کو استعمال کرتے ہو، فی اشغالک الشاقہ، اپنے مشقت والوں سخت اعمال اور سخت کاموں میں، الحفر کھدائی، والبناء تعمیرات، وحمل الثقیل، اور ثقیل چیزوں کا اٹھانا۔ یہ تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کو تنخواہ نہیں دیتے تھے اور سارا کام ان سے لیتے تھے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، بتحقیق ہم معجزہ لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری سچائی پر، رسالت، ہماری رسالت کی سچائی پر، اور والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی تابعداری کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہوگی، یعنی السلامۃ لہو، یا فرشتوں کی سلامتی مراد ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی۔ تم ہدایت کی تابعداری کرو تو صحیح سالم رہو گے ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ سلامت من العذاب، انا قد اوحی الینا، بتحقیق ہم کو وحی کی گئی کہ عذاب علی من کذب، اس پر ہے کذب کہ تکذیب کرے، بما جئنا بہ، یعنی بما کذبت من کذب التوحید وتولی عن الرسالۃ، بما جئنا بہ وتولی، اور اعراض کرے عنہ، یہ ما جئنا سے، اور میں نے الگ کر دیا کذب التوحید تولی عن الرسالہ۔ فأتیاہ فقالا له جمیع ما ذکر، وہ آئے اور پوری تفصیل بیان کی۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو کہنے لگا فرعون تمہارا رب تو میں ہوں، اور رب کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ علیہ السلام؟ اس لیے یہ نہیں کہا فمن ربکما یا موسیٰ و ہارون، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اس کے گھر میں ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص تربیت کے لیے ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت میں اصل تھے، حضرت ہارون علیہ السلام تابع، اقتصر علیہ، تخصیص کی حضرت موسیٰ کی، لأنہ الاصل، کیونکہ وہ اصل تھے، اور ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی تھی ان کی برکت سے، وَلِإِدْلَالِهِ عَلَيْهِ بِالتَّرْبِيَةِ، اور اس لیے کہ فرعون ناز کر رہا تھا علیہ موسیٰ علیہ السلام پر، بالتربیت، تربیت کی وجہ سے، کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی تھی تو اس تربیت کی وجہ سے ناز کر رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا۔ ادلال کہتے ہیں ناز کو، متنبی میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، متنبی کہتے ہیں کہ وَكَمْ حُبٍ مُوَلِّدُهُ دَلَالُ وَكَمْ بُعْدٍ مُوَلِّدُهُ اقْتِرَابُ، بہت مرتبہ محبت ناز سے پیدا ہوتی ہے، ناز جس کو انگلش میں پرائڈ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے فٹ لفظ نہیں ہے۔ ناز محبوب اور محبوبہ کے خاص انداز، خاص طریقے پر چلنا، خاص طریقے پر بیٹھنا، خاص طریقے پر بات کرنا، اس کو کہتے ہیں ناز۔ تو کہتے ہیں بہت مرتبہ محبت ناز سے پیدا ہوتی ہے، بہت مرتبہ کم بعد مولد اقتراب، زیادہ قرب کی وجہ سے کبھی بعد پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادلال۔ ہم پہ تم عاشق نہیں، عاشق ہیں ہم ان چار پر، ناز پر، انداز پر، کردار پر، گفتار پر، ہم ان چار چیزوں کے عاشق ہیں۔ اس میں ناز کا لفظ بھی آیا ہے، لِإِدْلَالِهِ عَلَيْهِ، تو اس کے اوپر ناز کر رہا تھا تربیت کی وجہ سے۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارا وہ رب ہے، اعطى كل شيء خلقه، جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی ہے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی خلقت دی ہے، ثم هدى، پھر اس کو طریقہ کار سمجھایا ہے، ہدایت کی وہ طریقہ کار سمجھایا ہے، ہر چیز کو، انسان کو طریقہ کار سمجھایا، تم کس طرح زندگی گزارو گے، کس طرح چلو گے، پھرو گے، شادی کرو گے، سبق پڑھو گے،
اپنے لیے کام کرو گے، یہ اس کو سمجھایا ہے. جانوروں کو جو حشرات ہیں ان کو اپنا کام سمجھایا، اور جو جنگلی جانور ہے ان کو اپنا کام سمجھایا. تم شکار کرو گے، کس طرح کرو گے، کیا نہیں کرو گے. ہرنوں کو اپنا کام سمجھایا، شہد کی مکھیوں کو اپنا کام سمجھایا کہ تم کس طرح اپنا نظام بناؤ گے، تمہاری ملکہ کیا ہوگی، اس ملکہ کی خوراک کیا ہوگی، عورتیں کیا کریں گی، اور اس میں جو مذکر ہے وہ کیا کریں گے. یہ سب ان کو سمجھایا. ہر ایک نوع کو اس کی لائن کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں. یہ معنی ہے اعطا کل شیء من الخلق، مخلوقات میں سے خلقہ، اس کی خلقت دے دی ہے، اس کی صورت دے دی ہے. الذی هو علیہ، جس شکل اور صورت پر وہ ہے. متمیز به عن غیرہ، جس کے ساتھ وہ دوسرے سے ممیز اور الگ ہے. ثم ہدا، پھر ہدایت کی حیوان کو، حیوان کی ضرورت نہیں. ثم ہدا کل شیء من الخلق. ہاں حیوان سے مراد اگر جاندار ہو تو پھر ٹھیک ہے. ہر جاندار کو ہدایت کی اور طریقہ کار سمجھایا. الی مطعمہ، کھانا کیسے کھائیں گے، مشربہ، منکحہ وغیرہ ذالک. یہاں تک کہ جو چوزا انڈے میں ہو اس کو سمجھایا کہ اتنا وقت پورا ہو جائے تو پھر تم اپنی چونچ سے اس کے خول کو توڑ دو اور باہر نکلو. ورنہ بعض چیز سمجھ میں نہیں آتی. ایک چوزا جو شترمرغ کا چوزا ہے بچہ، وہ اپنے جو چھوٹا چوزا اور بچہ ہے وہ اپنی چونچ سے کس طرح شترمرغ کے انڈے کو توڑتا ہے. جس انڈے کے اوپر اگر آپ ڈرل لگا دیں بجلی والا، لائٹ والا، تو وہ اس کے اوپر نہیں ٹھہرے گا، وہ اس کو دبائے، وہ اس کو باہر پھینکے گا. تو اس کے اوپر بجلی کا ڈرل اثر نہیں کر سکتا، بہت مشکل سے سوراخ ہوتا ہے. تو ایک چوزا اس کو کیسے توڑتا ہے. ثم ہدا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ سمجھایا. تو ہدا کے اپنے اصلی اچھے معنی یہ ہے کہ ہدا الی طریق الانتفاع اور ہدا ہو الی النفع. تو اس میں سب الی مطعمہ و مشربہ، یہاں تک کہ بعض نے کیا ہے ثم ہدا الی الجماع. اب اس کی کیا ضرورت تھی، لیکن مفسرین اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو ہدا میں یہ لایا. حالانکہ ہدا میں تو پورا پروگرام ہے کہ انتفاع اور فائدہ اٹھانے کی ہدایت اور کر بھی ان کو طریقہ سمجھایا. قال، فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی. فرعون اپنی قوم کے جذبات کو ابھار رہا تھا، اس لیے کہا پہلے لوگ کیا گمراہ تھے، یہ جو ہمارے باپ دادا گزرے ہیں اور یہ ہمارے پردادا پرنانا گزرے ہیں، یہ سب گمراہ تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ سب گمراہ تھے. تو قوم کہے گی اچھا سب گمراہ تھے تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مصلحت سے کام لیا. فرعون نے کہا فما حال القرون الاولی، پہلے امتوں کا کیا حال تھا، وہ گمراہ تھے یا کیا؟ جیسے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط، صالح علیہ السلام، کیونکہ وہ اوثان کی عبادت کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تو بھی گمراہ، تیرا باپ دادا بھی گمراہ. یہ فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، فی کتاب لوح محفوظ میں. ان کی تفصیلات کو میں نہیں جانتا. تھے تو گمراہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریہ فرمایا کہ ان کی تفصیل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مجھے ان کا تفصیل علم معلوم نہیں. اے علم حالہم محفوظ عند ربی فی کتاب لوح محفوظ میں، ان کو جزا دے گا علیہا، ان کے حال پر اور ان کے کام پر قیامت کے دن. لا یضل ربی ولا ینسا، لا یضل ربی، میرا رب گمراہ نہیں ہوتا، یعنی میرے رب سے کوئی چیز غائب نہیں ہے ابتداءً، ولا ینسا، اور اللہ تعالیٰ بھولتی نہیں ہے انتہاءً بعد العلم. لا یضل
ابتداءً ولا ينسى بعد العلم. اللہ تعالیٰ بھولتی بھی نہیں. اور لا يضل کا مطلب لا يغيب ربی عن شيء. اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غائب نہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپتی نہیں. اور ظاہر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جعل لکم الارض مہدا، جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے زمین کو حال کونہ مہدن، ایسے حال میں کہ بستر کی طرح ہے، نہ نرم نہ سخت، نہ ٹھنڈی نہ گرم. تو یہی فرمایا. اور ہو سکتا ہے کہ جعل خلق کے معنی میں نہ ہو بلکہ سیر ہو، پھر مہدن مفعول ثانی. سیر لکم الارض مہدن، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بستر، یعنی بستر کی طرح. میں نے بتایا نہ سخت نہ نرم، نہ ٹھنڈی نہ گرم. اب جب تم نہیں مانتے ہو تو تمہارے لیے یہ ہے باعث شرم. مہدن فراشا، مہدن کس کو کہتے؟ بستر کو. پہلے زمانے میں ترجمہ کرتے تھے بچھونا. اس زمانے میں بچھونے کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہوگا. اب بچھونا لوگ نہیں کہتے، بستر کہتے ہیں. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور چلائے ہیں تمہارے لیے زمین میں راستے. سلکہ کے معنی چلانا. اور مصنف نے کہا سلکہ، آسان کر دیے ہیں تمہارے لیے زمین میں راستے. راستے کو آسان کیے ہیں چلانے کے لیے. طرقاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، اوپر سے پانی. انزل اتارا، برسایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتمیماً لما وصفہ، تکمیل کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی صفت کو، اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ کام بھی کیے ہیں. اور خطاب ہے اہل مکہ کو اس میں، لما وصفہ بہ موسیٰ، جو حضرت موسیٰ نے بیان کیا. فأخرجنا بہ ازواجا، پس ہم نے نکالا بہ پانی کے ساتھ، ازواجا مختلف قسموں کو، من نبات شتیٰ، مختلف نباتات کے قسموں کو ہم نے نکالا. ازواج کے معنی اصناف، اقسام. اقسام کو ازواج کس لیے کہتے ہیں؟ لازدواجہا، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ پودے ملے رہتے ہیں. یہ پودے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، پھر لوگ ان کو الگ کرتے ہیں. جس وقت پودے اگتے ہیں اللہ یہ کہ پہلے سے ان کو الگ کر دے. الگ ہو تو پھر بھی ملے تو ہے، قریب ہے. تو وہ ایسے ہیں جیسے زوج کو زوج اس لیے کہتے ہیں کہ زوج زوجہ کے ساتھ، زوجہ زوج کے ساتھ ملتے ہیں. من نبات شتیٰ، شتیٰ صفت ہے ازواجن کے لیے، یعنی ازواجن کائنتاً من نبات شتیٰ، یا شتیٰ صفت ہے ازواجن. ازواجن شتیٰ حال کونہا من نبات، ازواجن موصوف ہے، شتیٰ صفت ہے، اور من نبات حال ہے. صفت ازواجن یعنی مختلفۃ الوان. شتیٰ شتیت کی جمع ہے، شتیت کے معنی ہے مختلف. عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر. ہماری عبارات مختلف ہے، آپ کا حسن ایک ہے، سب اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مختلفۃ الالوان والطعوم، الوان مختلف ہے، اور ذوق اور چکنا بھی، طعوم اس کا ذائقہ بھی الگ ہے. شتیٰ شتیت کی جمع، جیسے مرضى مریض کی جمع. شتى الامر تفرقہ. کلوا وارعوا انعامکم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قائلا کلو، کھاؤ تم، منہا ان میں سے، مختلف ازواج میں سے، وارعوا انعامکم، اور تم چراؤ اپنے مویشیوں کو اور جانوروں کو. بعض کو ہم نے تمہارا رزق بنایا، بعض کو انعام کا رزق بنایا. انعام تمہارا رزق نہیں کھاتے، تم انعام کا رزق نہیں کھاتے ہو، اس لیے ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے. وَرَعَوْا أَنْعَامَكُمْ
فیہا، یہ انعام نعم کی جمع ہے. ابل اور بقر اور غنم کو کہتے ہیں. نعم کو کہتے ہیں. ابل بقر غنم کہتے ہیں. جب تک اس میں ابل نہ ہو تو اس کو نعم نہیں کہتے، اس لیے کہ نعم نعمت سے نکلا ہے، اور عرب کی نزدیک ابل سب سے بڑی نعمت ہے تھی کسی زمانے میں، اس لیے جب تک اس میں ابل نہ ہو تو اس کو نعم نہیں کہیں گے. تو ابل بقر غنم کو کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انعام کو پیدا کیا رزق کے لیے. سورہ انعام میں اس کا ذکر ہے کہ انعام کھانے کی چیز ہے. اس سے پتہ چلا کہ انعام کیا ہے. ابل بقر غنم، اس میں فرس شامل نہیں ہے. جب فرس شامل نہیں تو معلوم ہوا کہ جو فرس ہے وہ کھانے کی چیز نہیں ہے. ایک مرتبہ اگر کسی نے کھایا ہو حضور کے زمانے میں تو وہ بھوک کی حالت ہوگی، شدید ضرورت ہوگی، وہ الگ ہے. لیکن اصل ہے سورہ انعام میں من الابل اثنین والبقر اثنین، ابل کا ذکر ہے، بقر کا ذکر ہے. من الضأن اثنین، من المعز اثنین، من الفرس اثنین وہاں نہیں ہے. یقال رعت الانعام ورعیتها، رعت الانعام جانور چر گئے یعنی لازم ہے. رعیتها میں نے چرایا، متعدی بھی آیا ہے، اور امر اباحت کے لیے ہے. یہ مطلب نہیں کہ کھانا فرض ہے، الا ہی کھانا اس وقت فرض ہے جب جس کے بغیر آدمی مرتا ہو. اور یہ تذکیر النعمت، نعمت کی یاد دہانی کے لیے ہے. اور یہ جملہ حال ہے اخرجنا کی ضمیر سے، یعنی کلو ایسے حال میں کہ ہم مباح کرنے والے ہیں کھانے پینے کو تمہارے لیے. عقل اور رعی الانعام تمہارے لیے مباح. ان فی ذالک، بے شک جو ہم نے ذکر کیا کہ پانی اللہ نے برسایا اور مختلف نباتات کو اگایا، لآیات، اس میں سبق لینے کا سامان ہے. لأولی النہی، عقل والوں کے لیے عبرت ہے، یعنی عبرتیں ہیں، اسباق ہیں. لأولی النہی اصحاب العقول. یہ نہا نہیتن کی جمع ہے. جیسے غرف غرفتن، غرف جمع ہے اور غرفتن مفرد ہے. اور عقل کو نہا اس لیے کہتے ہیں، نہیتن اس لیے کہتے ہیں لأنہ ینہا صاحبہ، کیونکہ عقل صاحب عقل کو روکتی ہے عن ارتکاب القبائح، قبیح چیزوں کی ارتکاب اور قبیح چیزوں کی لینے سے، قبیح چیزوں کو کرنے سے. منہا خلقناکم، اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا. اب تو زمین سے پیدا نہیں ہوئے، نطفے سے پیدا ہوئے. جواب بخلق ابیکم آدم منہا، آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا. یاد نمبر 2، خلقناکم، خلقنا مواد بدنکم، آپ کے بدن کے جو مادے ہے، مواد ہے، کھانا پینا ہے، وہ کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے. یعنی ہم زندہ ہے کھانے پینے سے، اور کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں. تو ہم زمین سے ہے، یعنی ہمارے بدن کا مادہ نطفہ پیدا ہوتا ہے. تو نطفہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ خون سے. خون کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے. تیسرا معنی یہ ہے کہ خلقناکم، زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا. جس وقت آدمی کا نطفہ پڑتا ہے تو نطفے کے ساتھ جہاں آدمی کی موت ہوتی ہے وہاں سے تھوڑی سی مٹی لا کر فرشتے ملاتے ہیں. کس طرح ملاتے ہیں؟ اور ملانے کا مطلب معمولی ملانا ہے یا کس طرح ہے؟ وہ ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے. لیکن اس میں بھی آیا کہ خلقناکم، زمین سے پیدا کیا، یعنی آپ کے نطفے کے ساتھ آپ کی مٹی کو لگایا گیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تم کو واپس کریں گے. مقبورین بعد الموت، مرنے کے بعد مدفون ہوں گے. ومنہا نخرجکم، اسی زمین سے تم کو نکالیں گے. تارتاً اخری، ایک اور مرتبہ، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا ابتدائی خلق میں، پھر پیدا کریں گے.
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بتحقیق ہم نے دکھائے فرعون کو، ابصرنا فرعون، تمام آیات کو جو 9 آیات تھے، فَكَذَّبَ، تو اس نے رسالت کی تکذیب کی، وَأَبَى عَنِ التوحید، اور توحید سے انکار کیا، فَكَذَّبَ بِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا سِحْرٌ، یہ معجزات سحر ہے، وَأَبَى أَن يُوحِّدَ اللَّهَ تعالی، قال اجئتنا لتخرجنا، اور کہا کہ آپ آئے ہیں تاکہ ہم کو نکال دے زمین سے، مصر سے، اور آپ کی لیے بادشاہی ہو مصر میں، بسحر کا، اپنے سحر سے۔ دیکھو جب سحر سے نکالیں گے تو سحر تو نہیں ہے، معلوم ہو کہ وہ معجزہ ہے لیکن اوپر سے اس کو سحر سمجھتے ہیں۔ اگر نہ ساحر سحر کے ذریعے سے بادشاہوں کو نکالتا تو پھر سارے ساحر بادشاہ ہوتے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ، بس ہم ضرور پیش کریں گے آپ کے سامنے سحر، یعارضہ، جو آپ کے سحر کا مقابلہ کرے، اس لیے ہم ضرور سحر کا مقابلہ سحر سے کریں گے۔ وَلَا بُدَّ مِن تَعْیِینِ الْمَکان، اب ضروری ہے کہ ہم مکان متعین کریں، اس لیے فَاجْعَلْ بَیْنَنَا وَبَیْنَکَ مَوْعِدًا، مقرر کرے ہمارے اور آپ کے درمیان موعداً، یہ جگہ، وعدے کی جگہ، یا موعداً، وعدے کا وقت، یا دونوں کے، جو ہمارا وعدہ ہے اور ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام کی جگہ بھی متعین کرے اور اس پروگرام کا وقت بھی معین کرے۔ موعداً کا مطلب اس پروگرام کا وقت یا جگہ، لا نخلفہ نحن ولا انت، ہم اور آپ اس کی مخالفت نہیں کریں گے، خلاف وعدہ کام نہیں کریں گے۔ مکاناً فی مکان، ایسی جگہ، سوا، جو برابر ہو۔ چلیے اس میں تھوڑی سی باتیں بعد میں بتائیں۔